السلام علیکم۔ آج پنجاب گورنمنٹ سے ملے چیک کی ویریفیکیشن اور کلیئرنس کے لیے مجھے لاہور جانا تھا۔ سیکٹری بار کے ساتھ ساتھ جو میری پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں میں انہیں بھی ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ بھلوال عدالتوں میں حاضری کے بعد بھالتا دوڑتا کوٹ مومن پہنچا، وہاں پہ حاضری لگوائی اور پھر کوٹ مومن انٹرچینج سے موٹر وے پر چڑھا۔ راستے بھر میں اپنی سوچوں میں گم تھا، موٹر وے پر خوبصورت مناظر، سرسبز کھیت اور سفر کی دلکشی بھی میری توجہ حاصل نہ کر سکی۔ ذہن مسلسل ذمہ داریوں، فیصلوں اور آنے والے کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ بعض اوقات ذمہ داریوں کا بوجھ انسان کو اس قدر مصروف فکر کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی خوبصورتی کو بھی محسوس نہیں کر پاتا۔ میں بھی اپنی انہی بے شمار سوچوں میں گم تھا، آنے والے مراحل، درپیش مسائل اور ان کے حل کے بارے میں مسلسل سوچتا رہا۔ پہلے جب ہم لاہور جاتے تھے تو ایک الگ ہی جوش ہوتا تھا، مگر اب ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اب ایکسائٹمنٹ ختم ہو گیا، رسپانسبلٹیز آ گئی ہیں، مسلسل ہدف، ایک کے بعد ایک کام۔ دراصل یہ جو عہدے ہوتے ہیں یہ بڑا امتحان ہوتے ہیں۔ بظاہر ان میں اختیار، وقار، اہمیت اور خاص کشش نظر آتی ہے، لوگ عزت دیتے ہیں، بات کو اہمیت ملتی ہے، لیکن اگر عہدوں کو واقعی ذمہ داری سمجھ کر نبھایا جائے تو اس کے بڑے دکھ، پریشانیاں اور کٹھن مراحل ہوتے ہیں، بڑے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ہر قدم پر جواب دہی ہوتی ہے۔ اکثر ایسے مراحل آتے ہیں کہ عام لوگوں کو ان کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ عہدہ صرف اختیار کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی، صبر، خدمت اور مسلسل آزمائش کا دوسرا نام ہے۔ خیر، انہی سوچوں میں گم میں تھوڑا سو گیا، جب جاگا تو ہم آلموسٹ لاہور پہنچ چکے تھے۔ لاہور کی خوبصورتیاں اور ایسے چمکتے دھمکتے روڈ دیکھے، اس کے بعد ضلع کچہری سے گزرتے ہوئے میں ہائی کورٹ پہنچا۔ ہائی کورٹ میں میاں فیصل نصیر جالب صاحب میرے منتظر تھے۔ یہ ساری فیملی بڑی گریٹ ہے، لیکن ان میں جو سب سے معصوم انسان ہے وہ میاں فیصل صاحب ہے۔ فیصل صاحب اور مجھے جو کام تھا وہ ہماری چھٹی منزل پہ تھا۔ فیصل صاحب نے کہا کیونکہ جی یہاں جو لفٹ ہے اس میں کافی رش ہے تو چلے سیڑھیوں سے چلتے ہیں۔ خیر وہ سیڑھیاں بھی کیا، جاتے وقت کی میں ویڈیو تو نہیں بنا سکا، وہ ڈھیر ساری سیڑھیاں چڑھ کے جب ہم وہاں آفس میں پہنچے تو انہوں نے ہمیں کہا خدا کے بندوں ڈی سی آفس جائیں، وہاں سے چیک ویریفائی ہوگا۔ خیر ہم سیڑھیاں اترتے گئے، میری تو بری حالت ہوگی، لیکن فیصل صاحب جو تھے انہیں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ وہ جب ہم گراؤنڈ فلور پہ پہنچے تو وہ بجائے باہر نکلنے کے وہ بیسمنٹ کی طرف چل پڑے۔ میں نے انہیں کہا میاں صاحب خدا کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، ادھر آئیں۔ خیر وہاں سے نکلے ڈی سی آفس کے لیے، راستے میں پنجاب یونیورسٹی کے خوبصورت نظارے لیے ڈی سی آفس پہنچے تو وہاں پر ایک بدقسمت اور بری خبر ہماری منتظر تھی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ چیک تو آج آپ کا ویریفائی نہیں ہو سکتا۔ چیک وہاں پہ جمع کروا دیا کیونکہ لا منسٹری سے ابھی تک اتھارٹی نہیں آئی تھی۔ خیر وہ کیا کہتے ہیں، ناکامی بھی کامیابی کی طرف ایک قدم ہے، اس کا ایک مرحلہ ہے۔ تو خیر وہاں سے پھر ہم نکلے اور انارکلی میں میاں صاحب نے کہا ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، میاں صاحب کے ساتھ انارکلی کی طرف چل پڑے۔ تو میاں صاحب بھولے بادشاہ پھر وہ جو ہے وہ ہوٹل کی بجائے گیسٹ روم کی طرف گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہوٹل میں تشریف لے جائیں، وہاں سے ہنستے پھر ہم ہوٹل میں آ گئے۔ ہوٹل میں ہم نے کھانا کھایا، اس کے بعد ہم انارکلی میں گھومنا پھرنا شروع ہو گئے۔ انارکلی میں نہ تو کوئی انار تھا نہ کوئی کلی تھی، بس چند لٹیرے اور وہ دکاندار ہمیں بڑی وہ للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن ہم بھی وکیل، ہم نے انہیں لوٹا۔ لوٹنے کے بعد ہم جی واپس بھلوال کی طرف چل پڑے۔ راستے میں راوی کا پل آ گیا، راوی کے پل پہ اچھا پہلے یہاں پر جب کام ہو رہا تھا تو ہمیں نا یہ بڑا عجیب سا لگتا تھا، بڑی الجھن ہوتی تھی، لیکن جب یہ کام مکمل ہو گیا تو بڑا مزہ آتا تھا اسے دیکھ کے۔ اب یہ منظر میں نے دیکھا تو بڑا اچھا لگا۔ خیر بدقسمتی کو ساتھ لے ہوئے ہم پہنچ گئے سیال موڑ پہنچے۔ ہم نے کے ایف سی کھانا تھا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس طرف تو کے ایف سی نہیں ہے، آپ برائے مہربانی یہ سیڑھیاں چڑھ کے دوسری طرف کے ایف سی پہ چلے جائیں۔ خیر بھاگتے دوڑتے ڈھیر ساری سیڑھیاں چڑھی، لمبا چوڑا وہ جو ہے وہ پیدل سفر کیا اور اس کے بعد ہم پہنچ گئے کے ایف سی۔ وہاں پر ہم نے انتہائی تہذیب، تمدن، تمیز کو بالکل سائڈ پہ رکھتے ہوئے پیٹ پوجا کی، جس کا آپ یہ ایک نشان بھی دیکھ رہے ہیں۔ کھانا وانا کھا کے ہم فری ہوئے تو واپس چل پڑے بھلوال کی طرف۔ خیر زندگی میں ذمہ داریاں چاہے کتنی ہی بڑھ جائیں، اس بات کے ساتھ آج کی ویلاگ کو ختم کریں گے کہ زندگی میں ذمہ داریاں کتنی ہی بڑھ جائیں، ہمیں قدموں کو مضبوطی سے آگے بڑھانا چاہیے، صبر، ایمانداری کے